بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وأوى. سبق اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار پھر ذرا اونچی آواز سے سبحان دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو حسین علی علیہ السلام کے سائے انہی کے خوان نعمت پر ان کے دسترخوان پر اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی تمام نعمتیں انہی کے توسط سے ہمیں عطا فرمائے. یہ جو مجالس عزا ہے یہ مجالس عزا بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے. امام حسین علیہ السلام اللہ اور بندوں کے درمیان اس رسی کا نام ہے جس کو قرآن نے حبل اللہ المتین کہا. حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی. اللہ کی رسی کا ایک سرا اگر انسان کے ہاتھ میں آ جائے تو دوسرا سرا اللہ کے پاس ہے. پھر وہ کبھی بھی منحرف نہیں ہوتا, وہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اللہ کی رسی کا سرا اس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ جو حبل اللہ ہے یہ محمد و آل محمد ہے. اور ان ایام امام حسین علیہ السلام اسی حبل اللہ والا رول ادا کرتے ہیں. اور جو لوگ ان کی ان مجالس میں آتے ہیں, ان کی ان مجالس میں شریک ہوتے ہیں, ذکر کے ذریعے سے, سماعتوں کے ذریعے سے, دیکھنے کے ذریعے سے, اس فضا میں سانس لینے کے ذریعے سے وہ متصل ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یہ جو فضا ہے جہاں پر ذکر حسین ہے, جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت ہے, جہاں پر نماز ہوتی ہے, وہ فضا دوسری فضاؤں کی نسبت مختلف ہوتی ہے. یہ دوسری فضاؤں کی طرح سے نہیں ہے. یہ فضا ایک معنوی فضا ہے, ایک نورانی فضا ہے. اس معنوی اور نورانی فضا کی وجہ وہ ہستیاں ہیں جو خود سراپا نور ہیں. چونکہ وہ نور ہیں اس لیے جس فضا میں ان کا تذکرہ ہوگا وہ فضا خود بخود نورانی ہو جائے گی. چونکہ وہ نور ہے اس لیے جن آوازوں میں, جن صداؤں میں ان کا نام شامل ہوگا, ان کا ذکر شامل ہوگا, وہ آواز, وہ ندا, وہ سوز, ساری کی ساری چیزیں نور بن جائیں گی, نور ہے. اور جب انسان کے اندر یہ نور داخل ہوتا ہے تو انسان کے اندر کی تاریکیوں کو دور کر کے اس کو نورانی بنا دیتا ہے.
لہذا ان مجالس کی قدر کریں اور خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے عزیز و اقارب کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، فیملیز کو بھی ترغیب دلائیں کہ ان مجالس کو کبھی بھی کمزور نہ ہونے دیں۔ یہ مجالس نجات کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہے اور انسان کی تمام تر نفسیاتی ذہنی پریشانیوں سے، اضطراب سے اس کو نکالنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے کہ مجالس وہ مجالس ہیں جو نور ہے اور باطن انسان کی تاریکیوں کو نور میں تبدیل کرنے کا سبب ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی یہ جو تحریک ہے محرم کی اور خصوصاً واقعی عاشورہ ہے، یہ بنیادی طور پر انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اور اس حوالے سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کل بات چل رہی تھی ندائے حسینی کی، حل من ناصر ینصرنا یا حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کرے؟ کبھی ہم نے سوچا اس حوالے سے کہ حسین کون ہے اور ان کا مخاطب کون ہے؟ حسین یعنی کائنات میں وہ ہستی جو اللہ کی طرف سے زمین اور اہل زمین پر حجت ہے۔ حجت خدا کون ہوتا ہے؟ رسول کریم کی حدیث ہے لولا الحجت لساخت الارض باہلها، اگر زمین پر اللہ کی حجت نہ ہو تو زمین اپنے اہل کو، جو کچھ زمین کے اوپر ہے اس کو نگل لے اور نظام درہم برہم ہو جائے۔ یعنی اگر اس عالم کا نظام قائم ہے تو اللہ کے حکم سے حجت خدا کی وجہ سے قائم ہے۔ حجت خدا ہے تو نظام عالم ہے، اور کوئی ایسا زمانہ نہیں ہوتا جس میں اللہ کی حجت زمین پر نہ ہو۔ ہر زمانے میں حجت خدا ہر صورت میں زمین پر موجود ہے، کائنات میں موجود ہے، اور اسی حجت خدا کے ذریعے سے اس پورے عالم کا نظام چلتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا ہے۔ پورے عالم کو اگر رزق دیتا ہے تو اس حجت خدا کے ذریعے سے دیتا ہے، پورے عالم کو اگر حیات دیتا ہے تو اس حجت خدا کے ذریعے سے دیتا ہے۔ حجت خدا کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ حجت خدا یعنی زمین میں کیل۔ آپ نے پرانے زمانوں میں جو یہاں پر بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو شاید یاد ہو کہ دیہاتی علاقوں میں گندم اور چنا اور اس طرح کی چیزوں کا آٹا بنانے کے لیے جو چکی ہوتی تھی، اس چکی کو عام طور پر پانی پر چلانے کے لیے ایسی جگہ لگایا جاتا تھا جہاں پر پانی تیزی سے آتا ہو، اور تیزی سے آنے والے پانی کے آگے گراری ہوتی تھی، وہ گراری اس پانی کی وجہ سے حرکت میں ہوتی تھی۔ اس گراری کا ایک سرا لگا ہوتا تھا ایک کیل کے ساتھ، اس کیل کے اوپر دو پتھر ہوتے تھے، ایک اوپر کا اور ایک نیچے کا۔ نیچے کا پتھر دائیں گھومتا تھا اور اوپر کا پتھر بائیں۔ اس دو مخالف سمت میں گھومنے والے پتھروں کے درمیان جب گندم، چاول یا فرض کریں مکئی، چنے ڈال دیے جاتے تھے تو وہ آٹا بن کر نکلتا تھا۔ لیکن ان دو پتھروں کو آپس میں جوڑنے والی چیز کیا تھی؟ وہ کیل۔ وہ کیل نہ ہو تو ایک لمحے کے لیے بھی دو پتھر آپس میں ساتھ میں نہیں گھوم سکتے۔ اس لیے جتنی اس کی تیز حرکت ہے، اس حرکت کو سنبھالنے کے لیے اور اس حرکت کو قائم رکھنے کے لیے، اس فعل کو انجام دینے کے لیے ایک مضبوط کیل کی ضرورت ہے۔ مکتب تشیع کے عقیدے میں امام اور حجت خدا اس عالم میں اس کیل کی حیثیت رکھتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عالم اگر قائم ہے تو حجت خدا کی وجہ سے قائم ہے،
اور حجت خدا کا اس عالم میں موجود ہونا ضروری ہے. یہ جو حدیث ہے یہ یہی بتاتی ہے کہ لولا الحجت لساخت الارض باہلھا، اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو زمین قائم نہ رہے، اہل زمین قائم نہ رہے. اس لیے زمین کے قیام اور قوام دونوں کے لیے حجت خدا کا ہونا ضروری ہے. اب ہر زمانے میں ہو سکتا ہے حجت کوئی اور. جب ہم نبی کریم سے لے کر اب تک دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ہر دور کی حجت ہستی اور نظر آتی ہے. اس کی ایک اور مثال ہے، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآنی آیات کی قرآنی آیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ قرآن نبی کریم پر اترا. ایسے ہی قرآن کریم جب نبی پر اترا تو قرآن کی ایک سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ جو خیر من الف شہر ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں گا وجہ کیا ہے؟ سورہ قدر میں لیلۃ القدر کو 1000 راتوں سے بہتر قرار دیا گیا اور اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ انا انزلناہ، کہ ہم نے اس قرآن کو فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں اتارا. ایسا ہی ہے وما ادراک، تم کیا جانو ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر، لیلۃ القدر بہتر ہے من الف شہر، 1000 مہینوں سے. تو یہ لیلۃ القدر کیوں بہتر ہے 1000 مہینوں سے؟ آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ عام مسلمانوں سے پوچھیں وہ فوراً کہیں گے چونکہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، چونکہ قرآن نازل ہوا اس لیے یہ بہترین رات ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. لیلۃ القدر پہلے سے وہ رات موجود تھی، اللہ نے اس رات کا انتخاب نزول قرآن کے لیے کیا. نزول قرآن بعد کا واقعہ ہے، لیلۃ القدر ہمیشہ سے ہے. اس لیلۃ القدر میں اللہ قرآن کو نازل کر کے بتا رہا ہے کہ قرآن جیسی عظیم ترین نعمت اور ہدایت کا سرچشمہ بھی اگر نازل ہوتا ہے تو تب ہوتا ہے جب لیلۃ القدر آئے. اس لیے کہ لیلۃ القدر اتنی بابرکت رات ہے، اتنی عظیم رات ہے. یعنی لیلۃ القدر مستقل ایک موضوع ہے. قرآن کے نزول کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت زیادہ نہیں ہے. اب وہ جو مستقل وجہ ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، تو اس نہ جاننے کی وجہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی عظمت، لیلۃ القدر کی وہ وسعت اور اس کی حقیقت. اب اگر اس حقیقت پر غور کریں آپ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آگے اس کی تشریح ہوتی ہے. تشریح کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات میں اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے کون سے؟ تمام فرشتے، تمام فرشتے، ملائکہ والروح اور ان کا سربراہ. یعنی لیلۃ القدر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آسمانوں میں نہیں ہوتا، زمین پر. تمام فرشتوں کا رخ زمین کی طرف ہوتا ہے اور زمین پر وہ اترتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہاں اترتے ہیں، کس پر اترتے ہیں، کیسے اترتے ہیں؟ لیلۃ القدر تو آج بھی ہے. لیلۃ القدر نبی کریم کے دور میں بھی، لیلۃ القدر امیر المؤمنین کے دور میں بھی، لیلۃ القدر اس سے پہلے بھی. اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم کے دور میں لیلۃ القدر نبی کریم پر اترتی. لیلۃ القدر میں فرشتے اگر اترتے تھے تو نبی کریم پر اترتے. نبی کریم پر اترنے کے بعد تمام مخلوقات کے 1 سال کا حساب اور کتاب اور ان کی روزی، ان کا رزق، ان کی زندگی، ان کی موت، ان کو سال میں جو کچھ ملنا ہے اس کا فیصلہ نبی کریم کے سامنے ہے. نبی کریم کے سائن اور ان کی رضامندی سے پھر وہ روزی کل عالم میں تقسیم ہوتی. اس لیے لیلۃ القدر
اللہ کی طرف سے تمام امور کے زمین پر اترنے کی راہ ہے، اور زمین والوں تک اس تمام امور کو پہنچانے کی ذمہ داری حجت خدا کی ہے، اور حجت خدا نبی کریم کی ذات ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر نبی کریم پر لیلۃ القدر میں فرشتے اترتے تھے، اس پر مفسرین نے بات کی ہے اور کہا کہ نبی کریم کی ذات میں جس پر یہ فرشتے اترتے، تو نبی کریم کے بعد لیلۃ القدر ہے یا نہیں ہے؟ نبی کریم تو نہیں ہے، پھر نبی کریم کے بعد کس پر اترتا ہے یا کس پر اترتے ہیں فرشتے؟ اس پر جو حجت خدا ہے نبی کے بعد۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کے بعد چاہے آپ خلیفہ کسی کو بھی سمجھیں، چاہے آپ حاکم کسی کو بھی سمجھیں، فرشتے دھوکہ نہیں کھاتے، فرشتے اسی پر اترتے ہیں جو اللہ کی طرف سے معین ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو معین ہے اس کا نام ہے علی بن ابی طالب۔ اب اسی سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں، تو یہ فکری موضوع ہے، مناظراتی نہیں، فکری موضوع ہے۔ اس کی ذرا غور کریں اس بات پر کہ اللہ تمام مخلوقات کی روزی، ان کا رزق، ان کی زندگی، ان کی موت، ہر وہ عمل جو اگلے 1 سال میں مخلوق سے متعلق ہے، اپنی حجت کے ذریعے سے مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا کہ اس رات میں جاگ کر گزارو، اس لیے ہمیں کہا گیا کہ اس رات میں 2 کام، وہ 2 کام کیا ہے؟ ایک تو جاگ کر گزارو، دوسرا عمل قرآن انجام دو، سو مت، ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف نہ ہو رہا، سو مت، جاگ کر گزارو، اور وہ رات 2 امور انجام دو، ایک جاگنا اور دوسرا عمل قرآن۔ عمل قرآن کیا ہے؟ اپنے سر پر قرآن رکھنا اور زبان سے انہی حجت ہائے خدا کا نام لے کر ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگو، ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان حجتوں کے ذریعے سے تم تک تمام روزی پہنچنی ہے، اور اگلے سال تک کے تمام تمہارے مقدرات کے فیصلے اس رات ہونے ہیں۔ جب تم مانگتے رہو گے ان ہستیوں کے سامنے عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگو گے، اور ان کا واسطہ دے کر مانگو گے، جب ہم کہتے ہیں بِكَ يَا اللَّهِ بِمُحَمَّدٍ بِعَلِيٍّ بِفَاطِمَةٍ بِالْحَسَنِ بِالْحُسَيْنِ اور الی آخر بالحجہ آخر میں۔ تو جب ہم یہ اذکار پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ خدا ہمیں ان حجت ہائے الہیہ کے ذریعے سے ہمارے 1 سال کی جو بھی ہماری مقدرات ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے، اور جو ہم دعائیں مانگتے ہیں ان دعاؤں کے نتیجے میں جو چیز ہم نے مانگی ہے وہ بھی ہمیں عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے، امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ جب کوئی تم سے امامت پر بحث کرے تو اس سے جب تم احتجاج کرو، اس سے جب اس کے سامنے دلیل لے آؤ تو سورہ قدر سے دلیل لے آؤ کہ اگر نبی پر یہ فرشتے اترتے تھے تو نبی کے بعد کس پر اترتے ہیں؟ کس پر اترتے ہیں؟ اس پر جو حجت خدا ہے، اور حجت خدا نبی کے بعد علی ہے، علی کے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین ہے، اور جب حجت خدا حسین ہے، یہ مہینہ چونکہ امام حسین علیہ السلام سے مربوط ہے، اس لیے فوکس کرنا چاہ رہا ہوں امام حسین پر۔ امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں یوم عاشورہ لوگوں سے مدد مانگی، لوگوں سے، حل من ناصر ینصرنی، تو کیا امام حسین کو لوگوں کی مدد کی ضرورت تھی؟ سوال ہے، کیا مدد کی ضرورت تھی؟ کل میں نے اس حوالے سے کچھ وضاحتیں کی ہیں کہ امام حسین کی جو ندا ہے وہ صرف 61 ہجری کے ایک دن کے ایک پہر کے لیے نہیں ہے، تا قیامت قیامت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حسین مدد مانگ رہے ہیں؟ نہیں، حسین مدد نہیں مانگ رہے، بلکہ حسین فرما رہے ہیں کہ تم میرا ہاتھ تھام لو، اگر تم میرا ہاتھ تھامو گے تو تمہیں میرے ذریعے سے نجات ملے گی۔ یہ جو حل من ناصر ہے، کیا کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ تو امام حسین کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مدد کی ضرورت ہے، اور امام حسین بتا رہے ہیں کہ مجھ سے مدد لو، اور وہ مدد کیسے لو گے؟ میرا ہاتھ تھام کر۔ یہ کیسے میں دلیل قائم کر رہا ہوں؟
کیونکہ وہاں پر تو واضح طور پر امام حسین نے فرمایا کہ حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے ناصر جو میری مدد کرے، ینصرنی میری مدد کرے. ہاں قرآن کریم آپ پڑھ لیں، آپ روایات پڑھ لیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ عجیب ہے کہ اپنے بندوں سے کہتا ہے وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کیا کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے. آپ نے غور کیا کیا کوئی ہے انسان مومن ایسا جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ کو قرض کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ کیا اللہ قرض کا محتاج ہے؟ وہ اللہ جو تمام عالم کو ذرے ذرے کو دیتا ہے، وہ اللہ مجھ سے قرض مانگتا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جملہ بظاہر اللہ مانگ رہا ہے، لیکن اگر اس کے باطن میں جھانک کر دیکھو تو اللہ ہمیں ترغیب دلا رہا ہے کہ اس ذریعے سے میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہیں عطا کروں گا. اس کی مثالیں ہمارے استاد تھے، وہ ایک دن انہوں نے اپنے درس میں یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک دن میں مدرسے سے نکلا، کسی باغ میں چلا گیا. باغ میں تھوڑی سی استراحت اور تھوڑی سی تفریح کے لیے کھلی ہوا ہے، تازہ ہوا ہے، تھوڑا سا میں استفادہ کروں. کہ میرے سامنے گندم کی لہلاتی فصل تھی اور اس میں گندم کا خوشہ بنا ہوا تھا اور اس میں گندم کے دانے بھی تھے. تو میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا اللہ کی قدرت اور اللہ کے اس تخلیق کے مختلف پہلو اور مناظر اور غور کر رہا تھا. کہنے لگے اس اسنا میں نے دیکھا ایک شہد کی مکھی آئی اور ایک خوشے کے گندم پر بیٹھی، اس میں سے ایک گندم کا دانا توڑا، اپنے پنجوں میں لیا اور لے کے نکل گیا. میں نے زیادہ توجہ نہیں. کچھ دیر بعد دوبارہ وہی مکھی آئی، دوبارہ ایک دانہ اٹھایا وہیں سے اور نکل گئی. اب میں سوچنے میں مجبور ہوا یہ دوسری دفعہ آئی، تیسری دفعہ پھر آئی وہی مکھی، اور اس نے اٹھایا تو میں نے کہا اس میں کوئی راز ہے، ایسے ہی نہیں آئی. میں نے غور کرنا شروع کیا کہ یہ مکھی کہاں سے آتی ہے اور کہاں سے یہ دانہ توڑ کر لے کر جاتی ہے. تو دانہ توڑ کر جب وہ اڑنے لگی تو میں اس کے پیچھے پیچھے گیا. میں نے دیکھا اس باغ اور کھیت کے کونے میں ایک دیوار، اس دیوار کے اوپر ایک سوراخ ہے، اس سوراخ کے اندر کبوتر کا ایک بچہ ہے جو نابینا ہے. اور یہ شہد کی مکھی گندم کا یہ خوشے سے اٹھایا ہوا دانہ لے جا کر اس کبوتر کے چوزے کے منہ میں ڈالتی ہے اور وہ چوزا وہ دانہ کھا کر زندگی گزار رہا ہے. اگر تصور کریں کہ اللہ اس کبوتر کے نابینا چوزے کو خوراک پہنچانے کا ذریعہ اس مخلوق کو قرار دے رہا ہے جس کی ذمہ داری شہد بنانا ہے، اس کبوتر کے بچے کو کھانا کھلانا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رازق ہے، وہ رازق ہے. وہ اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو کبھی بھی بھوکا نہیں رکھتا بشرطے کہ ان بندوں کا اس رب پر ایمان ہو. اگرچہ جن کا ایمان نہیں ہے ان کو بھی وہ عطا کرتا ہے، لیکن جن کا ایمان ہے ان کو سب سے زیادہ عطا کرتا ہے. اور جو وہ عطا کرتا ہے وہی ہے جو اس بندے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، سب سے زیادہ ضرورت. اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ حجت خدا ہے، حجت خدا ہے. اس لیے جب ہم امام حسین علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین مدد مانگ رہے ہیں تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مدد کیوں مانگی جا رہی ہے. قرآن کریم میں ایک اور مثال ہے. قرآن کریم نے کہا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم اللہ، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت، تمہاری اس اللہ کی ہوئی مدد کے نتیجے میں تمہارے قدموں میں ثبات عطا کرے گا، تمہیں استقامت عطا کرے گا، تمہارے اندر قوت ایمانی پیدا کرے گا، جس کے نتیجے میں زمانے کے تمام تر حوادث اور طوفانوں کے مقابلے میں تم مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اب یہاں پر پھر وہی سوال ہے کہ اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کہا کہ میری مدد کرو،
کیا اللہ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ اگر وہ بے نیاز ہے تو پھر یہ مدد کیسی ہے؟ وہ کام کرو جس کے نتیجے میں اللہ کی رحمتوں کا رخ تمہاری طرف ہو اور تمہاری ضرورتوں کو اللہ پورا کرے، وہ کام کرو، اس راہ پر چلو جس راہ پر چلنے کی وجہ سے اللہ کو تم پسند آؤ اور نتیجتاً اللہ کی تمام رحمتوں کا رخ تمہاری طرف ہو۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، مدد اللہ کی طرف سے ہی ہے، تمہاری مدد کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مدد اللہ کی نہیں ہے بلکہ تمہاری ہے۔ جب اللہ کہتا ہے میرے بندوں کی مدد کرو، میرے بندوں کی مدد ایسے ہی ہے جیسے میری مدد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب تم کسی مومن کی مدد کرو گے اور وہ مومن اس مشکل سے نکلے گا تو وہ دوسرے مومن کی مدد کرے گا۔ جب سارا معاشرہ ایک دوسرے کا مددگار ہوگا تو اس معاشرے کے اندر نہ کوئی بھوکا ہوگا، نہ کوئی فقیر ہوگا، نہ کوئی تنگدست ہوگا، سب ایک ساتھ گروتھ کر رہے ہوں گے اور نشو و نما پا رہے ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ کو جو انسانی اور مؤمنانہ معاشرہ چاہیے وہ معاشرہ ہے جہاں پر انصاف ہو، جہاں پر عدل ہو، جہاں پر لوگ بھوکے نہ سوئیں، جہاں پر مجبور نہ ہو، پریشان حال نہ رہے، اور ایک ایسے انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنا ضروری ہے۔ ایک دوسرے کی مدد اگر ہر شخص کرے، ہر شخص، تو معاشرے کے اندر کوئی فقیر نہ رہے، کوئی محتاج نہ رہے، کوئی پریشان حال نہ رہے۔ اس لیے روایات میں یہ ہے کہ اگر سب لوگ زکات دیں، اگر سب لوگ خمس نکالیں تو معاشرے کے اندر فقیر ختم ہو جائیں گے۔ یہ کیوں فقر ہے؟ اس لیے کہ اللہ پر ایمان کی بجائے اپنے زور بازو پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان کی بجائے اپنے پیسے پر ایمان ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق کی طرف توجہ کی بجائے سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں، یہی ہمارے لیے سرمایہ ہے، ہم خود کماتے ہیں اور خود کھاتے ہیں۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ محنت ہم کرتے ہیں لیکن دینا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ محنت ضرور کرنی چاہیے، اس کا مطلب محنت سے جان چھڑانا ہرگز نہیں ہے۔ محنت ضرور کرے لیکن رزق کا دروازہ کھولنے والی ذات اللہ کی ہے، مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، دروازے کھول کر پریشانیوں سے نکالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ محنت ہم نے کرنی ہے۔ اللہ کب نکالتا ہے؟ جب ہماری مصلحت ہو، جب ہمارے حق میں وہ کام بہتر ہو۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں گے تو اس سے یہ آسائش ہوگی، آسائش نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ یا ہم نے کام کا انتخاب غلط کیا ہے یا اس کام میں اللہ نے ہماری مصلحت نہیں دیکھی۔ اگر ہماری مصلحت نہیں ہے تو ہم چاہے کچھ بھی کریں وہ عطا نہیں کرے گا، لیکن اگر ہماری اس میں مصلحت ہے تو وہ ضرور عطا کرے گا۔ یہ ہے انفرادی زندگی میں، میری اور آپ کی ذاتی زندگی میں۔ لیکن جب اجتماعی زندگی ہو تو اجتماعی زندگی میں اس معاشرے کی ضرورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے کی اجتماعی ضرورت کیا ہے۔ حسین ابن علی جس موقع پر حل من ناصر ینصرنی کی صدا بلند کر رہے ہیں وہ ایک اجتماعی ضرورت ہے کہ اجتماعی شعور اتنا بلند ہو کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کے ذریعے سے، ایک دوسرے کی نصرت کے ذریعے سے ان دشمنوں کے خلاف جو آج حسین کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور حقیقت میں حسین کے مقابلے میں نہیں اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اللہ کے ان دشمنوں کے مقابلے میں نصرت حسین کا جذبہ رکھنے والے لوگ میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے اور جڑنے کے بعد اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں کربلا کی تصویر بن کر کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر ایسا ہوگا تو پھر کربلا صرف ایک سرزمین کے اندر محدود نہیں ہوگی بلکہ ہر دور میں وہی کربلا زندہ ہوگی، ہر دور میں وہی کربلائی زندہ ہوں گے۔ ان کے لیے نمونے عمل اور سرمش حسین ابن علی ہوں گے اور ان کے وہ جانثار اصحاب ہوں گے۔ کوئی بھی شخص تا قیامت حسین نہیں بن سکتا، کوئی بھی شخص اصحاب حسین کے قدموں کی دھول تک پہنچ نہیں سکتا، جو بھی ہو، لیکن اس رستے پر چل کر اس پیغام کو زندہ رکھ سکتا ہے، اس فکر کو زندہ رکھ سکتا ہے اور اپنے زمانے کے اس یزید اور یزیدی فکر کے مقابلے میں حسین کے عادلانہ نظام
اور عادلانہ سوچ کے نفاذ میں اپنا حصہ ادا کر سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب مدد مانگتے ہیں تو مدد اپنے لیے نہیں مانگتے، ہمارے لیے مانگتے ہیں کہ بھئی تم اپنی مدد کرو، میری طرف آؤ گے تو تمہاری مدد ہوگی، میری طرف آؤ گے تو تم نجات پا جاؤ گے۔ یہ جو میں ابھی آپ کے سامنے میں نے آیت کی تلاوت کی، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کیا کوئی ہے جو مجھے قرض دے؟ اللہ کے سامنے تمام ذخائر موجود ہیں، اللہ تمام خزانوں کا مالک ہے، اللہ اگر چاہے تو تمام عالم کو نواز سکتا ہے، اللہ اگر چاہے تو اپنے تمام خزانوں کے دروازے کھول سکتا ہے، سب کچھ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن اللہ معجزوں کے ذریعے سے معاشرے کو نہیں چلاتا۔ اگر وہ معجزوں کے ذریعے سے چلاتا تو انبیاء بھیجنے کی ضرورت نہیں، اگر معجزوں کے ذریعے سے چلانا ہوتا تو کربلا کے انعقاد کی ضرورت تھی، اگر معجزوں کے ذریعے سے چلانا ہوتا تو حضرت آدم سے لے کر تا قیامت تمام انسانوں کو اللہ ایک ارادے کے ساتھ مومن بنا دیتا، کوئی کافر ہوتا ہی۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام تو نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا کہ دنیا میں کوئی اللہ کا منکر ہی نہ ہو، کوئی آدمی سوچ کر بھی اللہ کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو سکے، تو پھر اس انسان میں اور فرشتے میں فرق کیا ہے؟ فرشتہ جامد ہے، جامد، اس میں کوئی ارتقا نہیں ہے، وہ کوئی اوپر کی طرف سفر نہیں کرتا۔ لیکن انسان اور فرشتے میں فرق ہے، وہ یہ ہے کہ انسان 0 سے 100 تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور انسان کو 0 سے 100 تک پہنچانے کے لیے انبیاء آتے ہیں، 0 سے 100 تک پہنچانے کے لیے اوصیاء آتے ہیں، 0 سے 100 تک پہنچانے کے لیے آسمانی کتابیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ جو معجزے انبیاء کے پاس ہوتے ہیں، معجزے کا انکار نہیں ہے، معجزے ہوتے ہیں، لیکن وہ معجزے کس لیے ہوتے ہیں؟ معجزوں کا مقصد کیا ہے؟ معاشرے کو معجزوں کے ذریعے سے چلانا معجزے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ معجزہ اس لیے ایک نبی لے کر آتا ہے کہ اس معجزے کے ذریعے سے یہ ثابت کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یعنی اس کی نبوت کے اس بات کے لیے معجزہ ضروری ہے۔ اس لیے انبیاء کے پاس معجزے تھے، حضرت موسیٰ کے پاس تھا، حضرت ابراہیم کے پاس تھا، حضرت سلیمان کے پاس تھا، باقی انبیاء کے پاس تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آیا انہی انبیاء نے اس معاشرے کو انسانی شعور کی تربیت کے ذریعے سے ارتقا بخشا، یا معجزے کے ذریعے سے معاشرے کو نجات دلائی؟ معجزہ نہیں ہے، ارتقا ہے، صبر ہے، جد و جہد ہے، اور اس کے نتیجے میں، محنت کے نتیجے میں انسان کا اوپر کی طرف صبر ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، اگر آپ ذرا غور کریں اپنے ارد گرد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب کوئی چیز عطا کرتا ہے تو عطا کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مومن ہے یا کافر، اس کی اس عطا کا تعلق ہے اللہ کی صفت رحمانیت کے ساتھ، لہذا جب اس کی رحمانی صفت کے تحت عطا ہوتی ہے تو اس کی تمام مخلوقات کو برابر دو۔ مثلا ایک ملحد اور ایک مومن دونوں کے انسانی اعضاء برابر ہیں، دونوں کی آنکھیں ہیں، دونوں کے کان ہیں، دونوں کا بدن ہے، دونوں کے ہاتھ ہیں، دونوں کے پاؤں ہیں، ایک کو زیادہ اور ایک کو کم نہیں دیتا، دونوں کو برابر دیتا ہے کیونکہ وہ رحمان ہے۔ لیکن جب وہ رحیم بن کر دیتا ہے تو پھر اس شخص کو دیتا ہے جو اس پر ایمان رکھے، اور اس کی رحیمیت کے نتیجے میں جو ملتا ہے وہ معنویت ہے، وہ باطنی قوت ہے، وہ ایمان ہے، وہ لذت باطنی ہے، وہ عروج کی طرف، اوپر کی طرف سفر کی صلاحیت ہے۔ لہذا محمد و آل محمد کی محبت بھی، مودت بھی، ان کی ولایت بھی اگر کسی کو ملتی ہے تو وہ ہے جو اندر سے مومن ہو۔ اگر اندر سے مومن ہو تو اللہ اس کا انتخاب کر کے اس کو یہ کمالات عطا کرتا ہے کہ وہ حسین کے در پر جھک سکے اور حسین کی مودت اور ولایت کو اپنے اندر سمو سکے۔ یہ پھر کسی اور کافر کے حصے میں نہیں آتا۔ اس دنیا کی جو زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی میں جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی محنت کرے گا، جو بھی درست راستے پر چلے گا، وہ اپنے نتیجے تک پہنچے گا۔ لیکن جو درست راستے کا انتخاب کیے بغیر صبح سے شام تک اللہ اللہ کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے،
تسبیح کرتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، اللہ کو کبھی بھی اس کی منزل تک نہیں پہنچائے گا. چونکہ دنیا کا نظام، جو نظام مادی ہے، اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے طریقہ یہ نہیں بتایا. اس نظام کے اندر رہنے کے لیے اللہ نے جو اصول بتائے وہ یہ کہ جاؤ محنت کرو، درست رستے کا انتخاب کرو، درست رستے پر اپنی ساری توانائیاں خرچ کرو. اگر ایک ملحد کو، ایک مومن کو 2 پلاٹس دیے جائے 1 ایکڑ کے، اور دونوں سے کہا جائے کہ محنت کرو، ملحد جا کر اس میں درست طور پر کھیتی باڑی کرے، اس زمین کو نرم کرے، اس میں کھاد ڈالے، اس میں درست وقت پر پانی دے اور اچھے بیج کا انتخاب کرے تو اس کی فصل لہلائے گی. لیکن اس کے مقابلے میں مسلمان، ایک مومن، ایک اللہ کے ان حجتوں کو ماننے والا جائے وہاں پر ایک امام بارگاہ بنا کے بیٹھ جائے، ایک چھوٹا سا کمرہ، 2 علم لگا لے، ایک قبلہ نما بھی بنا دے جہاں پر بیٹھ کے وہ نمازیں پڑھے اور دعائیں کرے کہ خدایا میرے اس زمین کو آباد کر دے. خدا کبھی بھی نہیں کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کا نظام صرف دعاؤں پر قائم نہیں ہے، محنت پر قائم ہے. لیکن اسی محنت کے ساتھ جب ایمان بھی شامل ہو جائے، اسی محنت کے ساتھ جب اللہ پر یقین بھی شامل ہو جائے، اسی محنت کے ساتھ جب دعا بھی شامل ہو جائے، تو اس محنت کے نتیجے میں جو پھل ملتا ہے، اس میں جو برکت ہے، وہ اس کافر اور ملحد کی محنت میں نہیں ہے. لہذا دو بظاہر یکساں چیزیں ہیں. ایک ملحد اور ایک مسلمان کو ساتھ میں کھڑا کر دے، کہیں سے پتہ نہیں چلے گا کہ کون مومن ہے کون ملحد ہے، اس لیے وہ ظواہر ہے. اگر پتہ چلتا ہے تو وہ اندر سے پتہ چلتا ہے، باطن سے. باطن کی لذتیں کس کے پاس ہیں، باطن کا شعور کس کے پاس ہے، کائنات کی شناخت کس کے پاس ہے. حسین ابن علی اور آل حسین کربلا والے انسانوں کے اندر اس شعور کو اجاگر کرنے کے لیے آئے. جب وہ اس مقصد کے لیے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حسین کی راہ پر چلنے والا انسان ہے، اس کو بھی اسی شعور کو پکڑنا چاہیے اور اس شعور کی پرورش کرنی چاہیے. اگر وہ شعور آ جائے تو پھر انسان امام حسین علیہ السلام سے اپنی اٹیچمنٹ کے نتیجے میں صرف دنیاوی خواہشات کا مطالبہ نہیں کرتا، صرف دنیاوی خواہشات کے لیے دعا نہیں کرتا. پھر اس کی نگاہ اونچی ہو جاتی ہے، پھر اس کی نگاہ برتر ہو جاتی ہے. اس کی نگاہ جتنی وسیع ہوگی اس کی طلب بھی اتنی بڑی ہوگی، جتنی محدود ہوگی اتنی اس کی طلب بھی محدود ہوگی. آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں کیا ہماری امام حسین علیہ السلام سے جو اٹیچمنٹ ہے یا امام حسین علیہ السلام کے آثار سے جو اٹیچمنٹ ہے وہ کہاں پر جا کے محدود ہو جاتی ہے. بچے کی شادی نہیں ہوئی، امام حسین سے یہی مانگے. بچہ نہیں ملا، امام حسین سے بچہ مانگے. نوکری نہیں ملی، امام حسین سے نوکری مانگے. فلان کام نہیں ہوا، اس کام کے لیے امام حسین سے دعا کریں. یہ ساری کریں، ضرور کریں، ضرور کریں، اس لیے کہ وہ واسطے یہ فیض ہے اللہ اور بندوں کے درمیان. لیکن انہی میں محدود نہ رہیں، انہی پر اکتفا کر کے ان کو صرف اس مادی دنیا کی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ قرار نہ دیں. وہ ان سے بہت بڑے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے انسان کے پاس سونے کی اینٹ ہو یا ہیرے کا ٹکڑا ہو اور اس سے وہ بادام توڑنے اور اخروٹ توڑنے کا کام ہے. بادام کو آپ پتھر سے بھی توڑ سکتے ہیں، ہیرے کی ضرورت نہیں ہے، سونے کی اینٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ہاتھ میں پورا عالم ہے. جب پورا عالم ہے تو ان سے وہ مانگو جن کا تعلق عالم سے ہو. اب وہ جب مانگو گے تو آپ خود اتنے اونچے ہو جاؤ گے، اس لیے کہ آپ کی سوچ جب اتنی وسیع ہوگی تو آپ کا کام بھی اسی حساب سے وسیع ہوگا. لہذا اہل البیت علیہ السلام ہمیں اس محدود دنیا سے نکال کر اس وسیع دنیا میں داخل کرنا چاہتے ہیں. لہذا ان عزاداریوں کا مقصد چھوٹی چھوٹی خواہشات کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس اونچے اور اعلیٰ مقام تک پہنچانا ہے. نبی کریم کی بارگاہ میں ایک صحابی نبی کریم کسی سفر پہ تھے، کسی کے گھر پہنچے، اس نے بڑی خاطر مدارات کی اور بڑا عزت احترام اور خدمت کی. جب اس کے بعد نکلنے لگے تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے. فرمایا بولو. کہا کہ جو میں مانگوں آپ مجھے دیں گے.
رسول کریم نے فرمایا کہ ہاں ضرور دوں گا. بولو. کہا کہ مجھے بعض روایات میں 200 بکریاں، بعض میں اتنی اشرفیاں، مجھے یہ چاہیے. رسول کریم نے عطا کرنے کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ میں کہا کہ یہ شخص کتنا کم ہمت تھا، کتنا کم حوصلہ تھا، اس کی خواہشات کتنی محدود تھی. 200 اشرفیوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس زمانے میں 200 مرسیڈیز. لیکن جب اس نے یہ مانگی، نبی نے عطا کر دی، تو اس کے بعد اس کی فکر اور سوچ کی محدودیت پر اعتراض کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شخص کتنا کم ہمت تھا کہ اس نے ایسی چیز مانگی. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کو کیا مانگنا چاہیے تھا؟ فرمایا کاش اس کی ہمت، اس کی بلندی، اس کی وسعت بنی اسرائیل کی اس بوڑھی ضعیفہ جتنی ہوتی جس نے حضرت موسیٰ سے طلب کیا تھا. اس بوڑھی ضعیفہ جتنی آگے اس نے کیا کیا؟ فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو تلاش کرو اور ان کا تابوت نکال کر لا کے فلسطین میں تدفین کرو، تو اب اللہ نے ان کو رستہ تو بتایا. اللہ چاہتا تو خود بتا دیتا کہ جاؤ فلان جگہ ان کی قبر ہے، لیکن تعلق اس دنیا کے امور سے ہے، لہذا معجزے سے نہیں، محنت سے. لہذا حضرت موسیٰ کو حکم تو ملا لیکن وہ علم نہیں ملا. حضرت موسیٰ اب تلاش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے قبر کا پتہ چل جائے تاکہ نکال سکے. حضرت موسیٰ پہنچے ایک بوڑھی نابینا ضعیفہ کے پاس. اس سے پوچھا تمہیں معلوم ہے یوسف کی قبر کا ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے. کہا پھر مجھے بتاؤ. کہا کہ میری 3 شرطیں ہیں. بعض روایات میں 4 شرطیں ہیں، بعض روایات میں 3 شرطیں ہیں. کہا وہ کون سی 3 شرطیں؟ کہا نہیں، پہلے وعدہ کرو، قبول کرو گے؟ اگر قبول کرو گے تو پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ کہاں پر قبر ہے. اچھا ٹھیک ہے، پھر بولو میں قبول کر لوں. تو اس بوڑھی خاتون نے، اب یہ نبی کریم فرما رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں، اس بوڑھی خاتون نے جو حضرت موسیٰ سے مطالبات کیے وہ کیا ہے؟ کہا سب سے پہلا میرا مطالبہ تو یہ ہے کہ مجھے اس بیماری سے نجات چاہیے. نمبر 1 مجھے آنکھیں بھی چاہیے، اپاہج ہوں، اس بیماری سے مجھے نجات چاہیے. نمبر 2 مجھے اپنی جوانی دوبارہ چاہیے. 2 چیزیں ہوں. تیسری مجھ سے وعدہ کرو کہ جنت میں مجھے اپنے ساتھ رکھو گے. آپ انداز ہے صرف اس دنیا کی نہیں، اس دنیا کی ضرور مانگے، لیکن اگر وہ وہی 2 چیزیں مانگتی تو وہ بھی محدود تھی. کہا یہ وعدہ کرو کہ جنت میں بھی مجھے اپنے ساتھ اپنے درجے پہ اس مقام پر جگہ دو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں یہ چیزیں ادا کرتا ہوں، اللہ سے وعدہ لیتا ہوں. تو بوڑھی خاتون نے بتایا کہ دریائے نیل کے فلان علاقے میں دریا کی سطح پہ نیچے شیشے کا ایک بکس ہے، تابوت ہے، اور اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے اور ان کا جنازہ ہے. گئے وہاں سے نکالا اور فلسطین کی طرف لے گئے. نبی کریم نے فرمایا کہ اس خاتون کی اپروچ دیکھو کہاں تک. اس خاتون نے اس دنیا کے بارے میں سوچا جو دنیا ابدی ہے، اور اس ابدی دنیا میں اس مقام کے بارے میں سوچا. لیکن میرے صحابہ کی سوچ کتنی محدود تھی اس صحابی کی جس نے صرف 200 اونٹوں یا 200 اشرفیوں یا 200 بکریوں پر اکتفا کر لیا، یہ مجھے ملے تو کافی ہے، اس دنیا کے بارے میں کوئی سوچ نہیں. امام حسین علیہ السلام خود سراپا شعور ہے، خود سراپا شعور. اس لیے جو حسین سے جڑتا ہے، اگر وہ امام حسین علیہ السلام سے شعور طلب کرے، عقل طلب کرے، اس شعور اور عقل کے نتیجے میں ایمان طلب کرے، تو اس ایمان کے نتیجے میں وہ انسان اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ جس مقام تک کوئی شخص نمازوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے نہ پہنچ سکے، روزے کے ذریعے سے ہو سکتا ہے نہ پہنچ سکے. چونکہ روزہ اور نمازوں کی قبولیت کا نہیں پتا کہ قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں، لیکن جب دل حسین سے حقیقتاً جڑ جائے تو پھر جو جڑا ہوا دل ہے وہ پرواز کرتا ہے، اپنی جگہ باقی نہیں رہتا. دربار نجیب محمد دوبارہ ذرا اونچی آواز سے سلام دیجیے گا.
اٹھ گئے یا نہیں اٹھ گئے؟ ایک بار پھر ذرا سے بات دیجیے. ایک بار پھر ذرا اونچی آواز سے بات دیجیے. جب ہم ائمہ اہل البیت کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یہ ہستیاں کون ہیں, یہ ہستیاں کون ہیں. قرآن کریم ان ہستیوں کے سلسلے کی حقیقتوں کو اشاروں کنایوں میں بیان کرتا ہے. اشاروں اور کنایوں نام یہ پڑے آپ نے ذرا سے بات دیجیے گا محمد والے. مجھے لگا کہ میں یہ موضوع چھیڑوں تو شاید سمیٹ سکوں, لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا. تو اگر چھیڑوں تو کم از کم آدھا گھنٹہ لگ جائے گا اس کو پورا واضح کر کے بیان کرنے میں. اس کو میں کل پر چھوڑ دیتا ہوں. سلوات دیجیے گا محمد والے. اہل بیت علیہ السلام حقیقتاً رحمت خدا کا وہ منبع ہے, مظہر ہے, ذریعہ ہے جس کی بنیاد پر انسان کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے. اس لیے اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. ایمان, اگر ایمان آ جائے نا اس پر تو یقین جانے جس کے ہاتھ میں حسین بیلی کا ہاتھ آ جائے اس سے زیادہ خوش قسمت اس عالم میں کوئی اور نہیں ہو سکتا. اس کی خوش قسمتی ہے. اتنا عظیم امام اللہ نے ہمیں عطا کیا, اتنا عظیم. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شخص نہ کوئی نماز پڑھی ہو, نہ روزہ رکھا ہو, نہ کچھ اور کیا ہو, کافر ہو, زندگی کے آخری مرحلے پر اس کو یہ توفیق ملے کہ وہ کلمہ پڑھے, تو اس توفیق کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھ لے اور کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد اگر مر جائے تو وہ جہنم جائے گا یا جنت جائے گا. اس نے زندگی میں کوئی نماز نہیں پڑھی لیکن جنت جائے گا, کوئی روزہ نہیں رکھا لیکن جنت جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آخری مرحلے پر اس نے کلمہ پڑھا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت. یہ رحمت صرف اللہ تک محدود نہیں ہے, نبی کریم اسی رحمت کا مظہر ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور علی و آل علی اسی رحمت کا تسلسل ہے, اسی رحمت کا تسلسل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ فلان شخص, فلان یہودی جوان بیمار ہے اور قریب المرگ ہے. اصحاب سے کہا چلو ہم عیادت کے لیے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے یہودی جوان اسیر ہو کے آیا تھا. اس زمانے میں مسیحی اور یہودی جب جنگوں میں مسلمانوں کے سامنے آ جاتے اور اسیر ہو جاتے تو نبی کریم کی روش یہ تھی کہ فرماتے ان میں سے جو پڑھا لکھا ہے ان سے کہو کہ 10 مسلمانوں کو پڑھا دے لکھا دے تو آزاد ہو جائیں گے, اور وہ آزاد ہو جاتے ہیں. پڑھا دیتے 10 مسلمانوں کو. یہ یہودی بھی ان میں سے, اس نے 10 مسلمانوں کو پڑھا دیا اور آزاد ہو گیا. اب نبی کریم کو چونکہ اس رشتے کے حوالے سے اس سے ایک تعلق قائم ہو چکا, لہذا جب اطلاع ملی کہ وہ بیمار ہے تو اٹھے, اصحاب کو ساتھ دیا, اس کے گھر پہنچے, اس کی تیمارداری کی, حال احوال پوچھا. مریض لیٹا ہوا ہے, جوان ہے, اس کے والدین, والدہ اور والد دونوں ساتھ میں بیٹھے. فرمایا کہ دیکھو جوان, ابھی تم قریب المرگ ہو, کسی بھی لمحے تمہیں موت آ سکتی ہے. اب بھی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں, ایک کلمہ پڑھ لو تاکہ نجات پا سکو اور جنت پہنچ سکو. اس جوان نے جب نبی کریم کی یہ جملے سنے اس کی روح پر اس کا اثر ہوا. اب وہ تھوڑا سا
ہچکچا رہا تھا، اس نے نگاہ دوڑائی اپنے والدین کی طرف کہ والدین کا کیا رد عمل ہے. اس کے والدین نے جواب میں بچے کو روکا نہیں، کہا کہ بیٹا اگر پڑھنا چاہو تو ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے، پڑھ لو. اس جواب نے فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. جیسے ہی پڑھا گردن ڈھلک گئی، مر گیا. نبی کریم نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہے اہل بہشت. اس نے پوری زندگی اسلام کے لیے کار کے ساتھ گزاری، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی حج کیا، نہ کچھ اور، لیکن آخری وقت میں اس نے کلمہ پڑھ کر اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کر کے جہنم سے نجات پائی. اور اس کے والدین سے کہا کہ مجھے اجازت ہے، چونکہ اب یہ مسلمان ہو چکا ہے تو اس کی تجہیز و تدفین و ترسیل وغیرہ یہ ہم اپنے طریقے سے کریں. اجازت مل گئی. آپ نے اصحاب کو بلایا اور اس کی تمام وہ رسومات انجام دی. اور اس کے بعد کہتے ہو جب اللہ کی رحمت کسی کے شامل حال ہوتی ہے تو آخری وقت میں بھی وہ یوں نجات پا جاتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. امام حسین کا دروازہ اسی دروازے کا تسلسل ہے اور اس کی زندہ مثال حر ابن یزید ریاحی ہے. حر وہ جو صبح رات جہنم کے دہانے پر تھا، صبح جنت کے دروازے پر پہنچ گیا. کیا فرق تھا ایک رات کا؟ اس ایک رات میں کیا معجزہ ہوا؟ صرف اس نے سوچا. اس سوچ اور فکر کی وجہ سے وہ جہنم کے دہانے سے نکلا اور جنت کے دروازے پر پہنچا. اور پھر زبان امامت اور زبان ولایت سے اس نے اپنے لیے یہ جملہ سنا کہ اے حر، حقیقتاً تمہاری ماں نے درست طور پر تمہارا نام حر رکھا تھا، اب تم تمام قیود سے آزاد ہو، حتیٰ جہنم سے بھی آزاد ہو. یہ وہی دروازہ امام حسین کا دروازہ، وہ دروازہ. اس لیے اگر کوئی شخص امام حسین کے دروازے پر آتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ در حسین سے خالی جائے. ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. صرف اس کا دل وہاں پر ہونا چاہیے، بدن نہیں. دل اگر وہاں پر، میں نے شاید کل عرض کیا تھا کہ دل کے وہاں پر ہونے کے لیے بدن کا پہنچنا ضروری نہیں ہے. پہنچے بہت اچھا ہے. یعنی زیارت قبر حسین افضل ترین عبادات میں سے ہے، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے نہ پہنچ سکے، میرا دل اگر اس دروازے پر پہنچ جائے تو اس دل کے وہاں سے متصل ہوتے ہی میری نجات کا دروازہ کھل جاتا ہے. حسین کا دروازہ وہ دروازہ. اس کی ان ایام میں کوشش کریں کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے اس عشق اور نورانیت کو اپنے اندر منتقل کریں، چاہے 2 قطرے آنسو کے ذریعے سے. 2 قطرے، صرف 2. امام احمد بن حنبل کی روایت ہے غالباً فضائل صحابہ میں، اور کتاب بھی اہل سنت کی ہے، اور خود محدث بھی بڑے امام ہیں اہل سنت کے. انہوں نے وہاں پر کہا حسین ابن علی جانتے ہو کون ہے؟ وہ ہے جن پر اگر انسان کی آنکھ سے ایک قطرے اشک گرے ان کے غم میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قطرے اشک کو جہنم اور اس انسان کے درمیان دیوار بنا کر اس کو جہنم سے بچا لے. امام احمد بن حنبل کی بات ہے. امام صادق علیہ السلام کی تو روایات کی بھرمار ہے، اتنی روایت ہے. تو حسین ابن علی وہ دروازہ ہے. اس کی عشق حسین ہر درد کی دوا، ہر درد کی دوا. عشق حسین اور محبت حسین ہر مرض کی دوا ہے. ہر بے سکون انسان کی زندگی میں سکون کا اگر کوئی دروازہ کھلتا ہے تو وہ صرف حسین ابن علی کے ذریعے سے کھلتا ہے. ہمارے استاد نے یہ واقعہ بیان کر کے میں اردو کر رہا ہوں. ہمارے استاد ہیں وہ بیان کرتے تھے. انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم کے سرحانے کی طرف مسجد شریف بنائی ہے. اس کونے میں علامہ طباطبائی کے قبر کے ساتھ سید احمد خنساری آیت اللہ العظمیٰ سید احمد خنساری کی قبر. مرجع تقلید تھے اپنے زمانے میں اور بہت بڑی شخصیت. تو کہنے لگے ہمارے کچھ جاننے والے ان کے پاس چلے گئے، اہل علم تھے، بڑے محترم لوگ تھے، اور ان سے عرض کیا کہ ہمارا جوان بیٹا ہے، ہم سب کے سب متدین، دیندار، متشرع اور ہر چیز کے پابند، لیکن وہ نرالا نکلا ہے، تمام چیزوں کو اس نے پامال کیا ہے اور بہت زیادہ فاضل ہو گیا ہے. جتنی بھی ہم نصیحتیں کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا.
تو کوئی ایسا کام کرے جس سے وہ راہ راست پر آ جائے. انہوں نے کچھ دیر کے لیے سر جھکایا اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک ہی راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ کہ کسی طرح سے اس کو حسین کے حرم میں لے کر جاؤ. حسین ابن علی، اگر وہ حسین ابن علی کے حرم میں گیا، اگر اس کے دل میں نور کا کوئی ایک چھوٹا سا ذرہ بھی موجود ہے تو وہ نور کا ذرہ آتشفشاں بنے گا اور اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. اور اگر اس کی زندگی میں نور نہیں ہے تو پھر وہاں سے واپس آنے کے بعد وہ اسی راہ پر چلے گا جس راہ پر وہ تھا. پھر اس کی ہدایت کی سوچوں بھی بن. اس لیے کہ حسین کا گھر آخری دروازہ ہے. کہتے ہیں ہم اس جوان کو راضی کیا کسی طرح سے کربلا تک جائے. بڑی مشکل سے اس کو کربلا لے گئے اور اس کے بعد حرم لے گئے. جب وہ حرم کے دروازے پر پہنچا، جب اس کی نگاہ پڑی امام حسین علیہ السلام کے قبر اکبر پر، اس کے بعد پھر وہ چلا گیا قبر حسین کے قریب، ہمارے ساتھ گیا، وہاں پر بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد جو اس کا گریہ شروع ہوا تو وہ پھر بیٹھا گریہ ہی کرتا رہا. اتنا کہ ہم سے کہا کہ تم لوگ جاؤ، میں یہیں پر ہوں، بعد میں آ جاؤں گا. لیکن کہنے لگے کہ اس کے بعد اس کی زندگی ایسی بدلی، پتا چلا کہ حسین کے در پر آنے کے بعد فاسق ترین شخص بھی اگر اس کے اندر نورانیت کی کوئی رمق ہے، ذرہ ہے، تو وہ ذرہ کس طرح سے آفتاب بن جاتا ہے اور انسان متغیر ہو جاتا ہے. یہ حقیقت ہے. امام حسین علیہ السلام ہر درد کی دوا ہے، اور بدترین درد روح کا درد ہے، اندر کا درد. بدن کا درد نہیں ہے، بدن کا درد آتا ہے جاتا ہے، لیکن روح کے درد کا علاج حسین ابن علی پر عشق، حسین ابن علی کا دروازہ. آج اسی دروازے پر آئیے ذرا مل کر فریاد کریں. اس دروازے پر تھوڑی دیر کے لیے اس دروازے کے ان مالکوں کے ساتھ اپنے دلوں کو جوڑ دیں. یہ ایام اربعین کے ایام ہے، عاشور کے بعد کے ایام ہے. یہ ایام اسارت اہل البیت کے ایام ہے. یہ ایام اہل البیت علیہ السلام کی مصیبتوں کے پیک کے ایام ہے. وہ ایام جس میں اہل البیت حقیقتاً سب سے زیادہ مضطرب اور سب سے زیادہ تکلیف میں رہے. ذرا توجہ فرمائیں کہ اہل البیت کی اس لٹی ہوئی چھوٹے سے قافلے کی سربراہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ علی کی بیٹی زینب کبریٰ. زینب کبریٰ حسین ابن علی کے بعد اس قافلے کو سنبھال رہی ہے. روایات میں زینب کبریٰ کے عزم اور ان کے مقام کو بیان کیا گیا ہے کہ کس مشکل حالت میں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس قافلے کو سنبھالا ہے. کن مشکلات. روایت کہتی ہے کہ جب خیمے حسینی تک گھوڑے کی زلجنہ کی آواز آئی تو بچے نکل آئے، مخدرات عصمت و طہارت باہر نکلی تو کیا دیکھا کہ زلجنہ کا چہرہ خون حسین میں تر ہے اور زلجنہ کا جسم تر ہے اور وہ ہنہناتے ہوئے حسین ابن علی کی شہادت کی خبر دے رہا ہے. جب یہ کیفیت دیکھی تو یہ بیویاں سب سر پر ماتم کرتے ہوئے باہر نکلنے لگی. اب اس اثنا میں یزید کی فوج کا سپاہی ہے جو ان تاریخی واقعات کو قلم بند کرتا رہا ہے اور جس نے نقل کیا ہے. نام اس کا ہے حمید ابن مسلم. بعض لوگ حمید پڑھتے ہیں، حمید ابن مسلم. حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ حسین ابن علی جب شہید ہو گئے اور لشکر اشقیاء نے خیمے حسین کا رخ کیا تو منظر ایسا تھا کہ پہلے یہ لوگ خیموں میں گھسے اور وہاں پر لوٹ مار شروع کی، اور جب لوٹنے کے بعد باہر نکلنے لگے تو خیموں کو آگ لگا دی اور اب خیمے جلسنے لگے اور جلنے لگے. خیموں کے اس جلسنے اور جلنے کی وجہ سے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین کی بہنیں، حسین کے بچے
علی کی بیٹیاں اور نبی ذاتیاں روتے ہوئے خیموں سے باہر آنے لگی. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے گرنا شروع کیا تو دیکھا 28 معصوم چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسینہ کا ماتم کرتے ہوئے خیموں سے باہر نکلے. اور اس تاریکی میں کربلا کی اس تاریک رات میں میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. جب میں نے ان بچوں کی اس مظلومیت کو دیکھا تو میرا دل بڑا پسیجا. میں نے دیکھا کہ یہ خیمے ایک کے بعد دوسرا جلتا چلا جا رہا ہے. ایک خیمے پر میری نگاہ پڑی, اونچا خیمہ تھا اور اس میں سے ایک خاتون بار بار باہر آتی تھی, پھر اندر جاتی تھی, پھر باہر آتی تھی. میں نے پوچھا یہ خاتون بھاگتی کیوں نہیں ہے, یہ خاتون کیوں یہاں پر کھڑی کبھی اندر اور کبھی باہر آتی ہے؟ جواب ملا یہ تمہیں نہیں معلوم کون ہے, یہ علی کی بیٹی زینب ہے. میں نے پوچھا کہ یہ بی بی کیوں پھر بھاگتی نہیں ہے؟ کہا کہ خیمے کے اندر حسین ابن علی کا جواساز مریض بیٹا مریضی کی کیفیت میں ہے اور وہ خود اپنے قدموں پہ باہر نہیں آ سکتا اور زینب ان کو اٹھا کر باہر نہیں لا سکتی, اس لیے مضطرب ہے, کبھی خیمے کے اندر جاتی ہے اور کبھی باہر آتی ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے اس اسنا میں دیکھا کہ چند خواتین نے مل کر حضرت زینب کا ساتھ دیا اور انہوں نے جا کر سید الساجدین کو باہر نکالا. جیسے ہی باہر نکالا آگ اس خیمے تک پہنچی اور وہ خیمہ بھی آگ کی لپیٹ میں آ گیا. اس اسنا میں ان بچوں کو دیکھ رہا تھا کہ کون سا بچہ کہاں ہے. میری نگاہ ایک چھوٹی سی بچی پر پڑی جس کی عمر 3 سال سے 4 سال ہوگی. میں نے کیا دیکھا, بچی کے دامن پر آگ لگی ہوئی ہے اور بچی رو رہی ہے, اس کے رونے کی آواز دلوں کو جلا رہی ہے. میں نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے گھوڑے پر میں سوار تھا, میں دوڑا گھوڑے کے ساتھ کہ کسی طرح سے جا کر بچی کے دامن کی آگ بجھا سکوں. بچی نے جب مجھے اپنی طرف آتے دیکھا تو بچی ڈر گئی اور تیزی سے بھاگنے لگی, لیکن بچی کے وہ ننھے ننھے قدم کہاں اور میرے گھوڑے کی ٹاپیں کہاں. میں گھوڑے سے آگے گیا, آگے جا کر گھوڑے سے اتر کر بچی کو روکا. روکنے کے بعد میں نے منظر ایسا دیکھا کہ میرا دل جل گیا. میں نے کیا دیکھا, بچی کے رخسار سیاہ ہو چکے ہیں. میں نے دیکھا بچی کا جسم زخمی ہے, سر اور کندھے زخمی ہے. میں نے دیکھا بچی کے سر پر مکھنا نہیں ہے. میں نے دیکھا بچی کے کان سے خون کی بوندیں گر رہی ہے اور بالیاں نہیں ہے. میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارا یہ حال کس نے کیا ہے, تمہارے رخسار کیوں سیاہ ہے؟ کہا کہ ان ظالموں نے اتنے تماچے مارے کہ میرے رخسار سیاہ ہو گئے. میں نے پوچھا کہ تمہارے کان کی لو پھٹی ہوئی ہے, خون رس رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ کہا ان ظالموں نے جب خیمے میں یہ داخل ہوئے تو میرے بابا نے مجھے بالیاں پہنائی تھی. ان ظالموں نے وہ بالیاں اتنے زور سے کھینچی کہ میرے کان کی لو پھٹ گئی اور خون رس رہا ہے. میں نے پوچھا میری بیٹی تمہارے بدن پر مختلف جگہوں میں زخم ہے. کہا ان ظالموں نے جب ہمارے مکھنے چھیننے چاہے تو نیزے کی انیا استعمال کی, اس لیے میرا بدن زخمی ہے. جب میں نے یہ منظر دیکھا تو اس بچی سے کہا بیٹی اس عمر میں ننھی سی بچی ہو, چھوٹے چھوٹے تمہارے ہاتھ, چھوٹے چھوٹے پاؤں اور چھوٹے چھوٹے رخسار, لیکن اتنا ظلم تم ہو کون؟ اس بچی نے جب کہا تو کیا کہا تمہیں نہیں معلوم میں حسین ابن علی کے سینے پر سونے والی ان کی لاڈلی بیٹی سکینہ ہوں. جیسے ہی میں نے یہ سنا میں نے کہا بیٹی تم پر بڑا ظلم ہوا ہے, مجھے ذرا بتاؤ گی کہ میں تمہاری کیا خدمت کروں جس سے تمہارا یہ درد کم ہو, تمہارا یہ اضطراب کم ہو, تمہاری تکلیف میں کمی ہو. اس نے ایک عجیب جملہ کہا, میں وہیں پر رک گیا, پتھر کی طرح سے جامد ہو گیا. کیا جواب دیتا؟ کیا کہا بچی نے کہا ذرا مجھے نجف کا راستہ بتاؤ. میں نے پوچھا بیٹی کیا کرو گی؟ کہا میرے بزرگوں نے بتایا ہے کہ میرے جد علی ابن ابی طالب کوفہ کے قریب کہیں پر دفن ہے, تو میں جاؤں گی اپنے جد کی بارگاہ میں شکایت لگاؤں گی کہ واہ جدہ دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کربلا میں کیا سلوک کیا. نسألك اللهم ونعوذ باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم
یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا ہماری اس قلیل عزاداری کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بارگاہ آمین کی آواز اونچی رکھے چونکہ عبادت اور وہ بھی گریہ پر حسین افضل ترین عبادت. اس عبادت کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں رد نہیں ہوتی. خدایا ہماری دعاؤں کو قبول فرما. بالا ہمارے قلوب کی اصلاح فرما. بالا ہمارے قلوب کو نورانی فرما. بالا ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. بالا عزائے حسین غم حسین اور درد حسین سے ہمارے قلوب کو آباد فرما. بالا جب تک زندہ ہے حسین کی راہ پر قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما. زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں ہمیشہ حسین کے سائے میں جگہ عطا فرما. خدایا حسین کے قلب مبارک کو ہم سب سے راضی فرما. بالا حسین کے فرزند حضرت حجت کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما. بالا حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. بالا ان کے لشکر میں ہمیں بھی شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. بالا جو لوگ حضرت حجت کے ظہور کے لیے اس وقت جد و جہد کر رہے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. خدایا جو لوگ دشمن کے مقابلے میں ظلم کے مقابلے میں تیرے اعداء کے مقابلے میں اہل بیت کے دشمنوں کے مقابلے میں اس وقت پوری دنیا میں مصروف کار ہیں ان سب کو فتح و غلبہ نصیب فرما. بالا مجاہدین اسلام کو غلبہ نصیب فرما. بالا لشکر اسلام کو فتح نصیب فرما. بالا ہمارے تمام مراجع کی حفاظت فرما. رہبر عالم اسلام کو طول عمر اور برکت والی زندگی عطا فرما. بالا ان کے روب میں ان کی ہیبت میں ان کے کارناموں میں مزید اضافہ فرما. بالا امام زمان کے ظہور سے اس تمام تحریک کو متصل فرما. بالا ہمیں بھی ظہور امام عصر کے لیے اپنی راہیں ہموار کرنے کی معاشرے کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. بالا ہماری ان عزاداریوں میں برکت عطا فرما. بالا جو عزیز احباب ابتدا سے ان عزاداریوں کے انعقاد کے لیے جد و جہد کرتے رہے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. جو لوگ دنیا سے گزر گئے ان کو عالم برزخ کی تمام مشکلات سے نجات عطا فرما اور برزخ کی تمام نعمتیں ان کو عطا فرما. بالا جو لوگ زندہ ہیں ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ہمیں ہمیشہ زندگی میں حسین کا خادم بن کر جینا نصیب فرما. خدایا جو لوگ محتاج ہیں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ان کے احتیاج کو دور فرما. خدایا جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. بالا جو لوگ فقر اور تندرستی کا شکار ہیں انہیں وسعت رزق عطا فرما. جن گھروں میں بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما. جو عزیز ایسے ہیں جن کے یہاں پر قانونی مسائل ہیں مشکلات ہیں ان تمام مشکلات کو دور فرما اور ان عزیزوں کی زندگی میں نورانیت اور برکتیں عطا فرما. خدایا ہم سب کو اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. خدایا ہماری نسلوں کو اس دنیا کے تمام تر ان کششوں سے جو انہیں گمراہ کرتے ہیں محفوظ فرما. خدایا آفات اور بلیات سے جو معنوی ہے جو ظاہری ہے جو مادی ہے ان تمام آفات اور بلیات سے ہماری نسلوں تک کو محفوظ فرما. بالا ہمیں زیارت حسین سے دنیا میں اور شفاعت حسین سے آخرت میں مستفید فرما. بالا عالم محشر میں حضرت بی بی دو عالم زہرا اطہر کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر 3 بار اونچی آواز سے واجل بلند کے ساتھ صلوات بھیجیے محمد وعلى یا حسین یا حسین یا حسین